نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواب میں انار کو کھانا، خواب میں انار کو موسم میں کھانا، خواب میں بے موسمہ انار کھانا یا انار کو توڑنا، تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خواب کے اندر انار کو دیکھنا یا کھانا یہ خواب دیکھنے والے کے لیے بہت ہی اچھی تعبیر ہے، یعنی وہ آدمی اس کو مال حاصل ہوگا، دولت ملے گی، دولت کے اندر فراوانی آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد دیکھتا ہے انار کو تو یہ اس مرد کی ہمت، جرأت پر دلیل ہے کہ وہ آدمی ہمت والا ہوگا، جرأت والا ہوگا۔ خاص کر جب وقت پر اس نے انار کھایا ہے تو یہ تو بہت ہی زبردست اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی بڑی طاقت والا ہے، بڑی ہمت والا، مصائب اور تکالیف کے اندر صبر کرے گا، ہمت اور جواں مردی کا مظاہرہ کرے گا۔ اور اگر دیکھے، خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اس نے درخت سے انار اتارا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس نے درخت سے انار کو اتارا ہے، توڑا ہے، تو اس امر کی دلیل ہے کہ ایک بڑی باجمال، خوبصورت، مالدار عورت اس کو ملے گی۔ خوبصورت عورت سے شادی کرے گا، نکاح کرے گا، وہ عورت اس کے نکاح کے اندر آئے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، خواب میں انار شیریں مال کا جمع کرنا ہے۔ اگر کسی آدمی نے میٹھا انار خواب میں دیکھا، خواب میں کھایا اور اس کا جوس پیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی مال جمع کرے گا، بہت زیادہ اس کو مال میں نفع ہوگا۔ اور بعض اہل تعبیر نے یہ بیان فرمایا ہے، خواب میں ایک انار شیریں کھانا 1000 درہم، یا آپ یوں سوچ لیں کہ 1000 روپے ملنے پر دلالت ہے۔ ایک آدمی نے ایک انار کھایا ہے تو 1000 روپے بھی مل سکتے ہیں، 10,000 روپے بھی مل سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلی تعبیر تھی کہ بہت زیادہ مال، دولت اور کاروبار میں نفع ہوگا۔ اور اسی طرح اگر انار ترش تھا، انار پھیکا ہے، ترش ہے، کڑوا ہے، تو یہ بڑی خطرناک تعبیر ہے۔ اس آدمی کو غم اور اندوہ پہنچے گا، تکلیف پہنچ سکتی ہے، مصیبت پہنچ سکتی ہے۔ اس کو چاہیے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر بخشش مانگے۔ حرام مال کے اندر کوشش کر رہا ہے، حرام مال کے اندر محنت کر رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے اور حلال کمانے کی، حلال کھانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب کے اندر کوئی شخص دیکھے کہ ایک میٹھا خوبصورت سرخ انار اس نے موسم کے اندر کھایا ہے۔ انار کا موسم بھی ہے، گرمی کا موسم ہے یا سردی کا موسم، جب انار کا خوب موسم ہوتا ہے اس موسم کے اندر میٹھا انار اس نے کھایا، انار کا جوس پیا، تو اس کے لیے بہت ہی اچھی تعبیر ہے، دلیل ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں روپے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، بڑی مقدار میں نفع دیں گے، بڑی مقدار میں اس کو روپے ملیں گے۔ یا ممکن ہے کہ ان روپے کی جگہ اس کو ڈالرز، درہم، دینار بھی مل سکتے ہیں، یعنی کسی بھی کرنسی کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو دولت عطا فرمائیں گے۔ اور خواب تعبیر بیان کرنے والے کو چاہیے کہ صاحب خواب کی ہمت اور اس کی قدر کے مطابق بیان کرے۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر خواب دیکھنے والا وہ غریب تھا تو صاحب خواب کی یہ ایک فہم و فراست ہوتی ہے، جن کو اللہ نے خواب کا علم عطا کیا، اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا ایک غریب آدمی ہے تو ان کو چاہیے وہ اس غریب کے مطابق، تو یہ ایک آسان سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اگر غریب نے یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی، اللہ اس کو نفع عطا فرمائیں گے،
دولت دیں گے لیکن اس کی حیثیت کے مطابق۔ اگر وہ دیکھنے والا مالدار ہے، صاحب مال ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا نفع عطا فرمائیں گے، اور یہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ انار جو ہے جاڑے کے موسم میں کھایا ہے اور کھا رہا ہے، دلیل ہے کہ ہر ایک دانہ کے عوض میں اس کو کوڑے لگیں گے، لکڑیاں لگیں گی، اس کو ڈنڈے لگیں گے۔ یہ اس تعبیر ہے کہ جاڑے کے موسم میں اگر یہ انار کھا رہا ہے، انار کا جوس پیا ہے، تو اس کو کہیں سے جو ہے اس کو مار پڑے گی، اس کو ڈنڈے لگیں گے، لکڑیاں لگیں گی۔ اسی طرح ہر حال کے اندر انار کو ترش دیکھنا، کھانا، اس کا رس پینا، یہ آدمی کے لیے غم و اندوہ کی دلیل ہے، چاہے وہ موسم میں ہو یا بے موسم ہو۔ ترش انار کو کھانا، توڑنا، اس کا جوس پینا، یہ آدمی کے لیے تکلیف دہ تعبیر ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ میٹھا انار ہے اور اس کے موسم میں کھایا ہے، انار کا خوب ایک موسم ہے کھانے کا، اس موسم کے اندر میٹھا اور خوشبودار انار اس نے کھایا توڑ کر، یا کسی نے اس کو دیا، یا اسی طرح اس کا جوس پیا ہے، اگر وہ مسافر ہے تو اس کا سامان اور اسباب، جس غرض کے لیے، جس تجارت کے لیے اس نے سفر کیا ہے مال کو بیچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا مال وہ فروخت بھی کروائیں گے، اور بہت زیادہ نفع پر دولت اس کو ملے گی، زیادہ نفع لے کر وہ گھر لوٹے گا۔ اور سوداگر ہے تو سفر اس کا بڑا مبارک ہوگا، بڑا خوشنما سفر ہوگا، ایسا سفر ہوگا جس سے واپسی پر یہ بڑا خوش و خرم واپس اپنے گھر لوٹے گا۔ اسی طرح اگر دیکھے کہ انار میٹھا ہے، اس کے دانے اس نے پائے، اس کو کہیں سے پورا انار تو نہیں ملا، لیکن خواب کے اندر اس کو کچھ دانے ملے، یا اس کو کسی نے وہ دانے دیے ہیں انار کے، دلیل ہے کہ اسی قدر اس کو تکلیف اور رنج پہنچے گا۔ اگر پورا انار نہیں ملا، نہ اس نے خود توڑا یا نہ کسی نے اس کو دیا، لیکن انار کے چند دانے ہیں، میٹھے ہیں، وہ اس کو کسی نے دیے ہیں یا اس نے خود کہیں سے لیے ہیں، تو فرمایا اسی قدر اس کو رنج و غم پہنچے گا، خواہ وہ انار کا وقت ہو یا انار کا وقت نہ ہو۔ دونوں میں یہی تعبیر ہے کہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے، کوئی تکلیف آ سکتی ہے، مصیبت بھی آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خواب میں انار کو دیکھنا، انار کو کھانا، انار کو توڑنا، انار کا جوس پینا، اس کی آپ نے 3 تعبیریں بیان فرمائیں۔ پہلی تعبیر، مال جمع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دولت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، ایک اس کو زن یعنی اس کو بیٹی ملے گی، وہ اس کی بڑی نیک اور پارسا ہوگی، یا اس کو بیوی ملے گی، عورت اس کے نکاح میں آئے گی، بڑی خوبصورت، بڑی مالدار اور بڑی نیک عورت ہوگی۔ تیسری تعبیر، شہر آباد ہوگا، لیکن انار کا ترش کھانا یہ موجب ہے۔ اگر میٹھا انار کھایا، موسم میں کھایا، تو شہر کے اندر آبادی ہوگی، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی۔ اگر انار ترش ہے تو غم آئے گا، تکلیف آئے گی۔ اس لیے انار کو ہر حال میں اچھا اور خوبصورت میٹھا کھانا، اس کی بہت ہی اچھی تعبیریں ہیں، اور انار کو ترش کھانا، بے موسم کھانا، یا انار کو زرد ہو دیکھا ہوا اس کو دیکھنا، یہ تعبیریں اچھی نہیں ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش، جو حضرات اپنے بچوں کو بچیوں کو آن لائن قرآن مجید تفاسیر اور احادیث دینی مسائل وغیرہ سکھانا چاہتے ہوں، پڑھانا چاہتے ہوں، ہمارے ساتھ کمنٹ میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، اس پر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔